वेलकम गाइस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती है। सो गाइस, देखते हैं, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आखिर कौन है वो 5 लोग किनकी नमाज अल्लाह कभी कबूल नहीं करता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। मुंह पर मार दी इब्ने जाती माजा की दुनिया में। हदीस है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। इनकी नमाज तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई खुद के बंदा सर के नमाज ऊपर नहीं पढ़ता जाती। है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर इस तरह करते करते वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाज़ों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी ज़माने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास में ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज़ तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बा आपके क्या हाल हैं? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरी नमाज़ों का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। सीधा जहन्नुम में गिर गया, सीधा जहन्नुम। शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज़ रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज़ होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राज़ी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज़ बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज़ होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे। तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज़ रहते हैं।
کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورتوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کی رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، امیری کا جنازہ جب سے یہ میری نکاح میں آئی ہے تب سے میں تو غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان دکھاوے کی جو نماز، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستو، پانچواں انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنے فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ ان 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اور اللہ ان 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گا، اور پھر ہر وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ کا ہی نام رہے گا۔ تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے نماز، مطلب نا۔ ہاں گائس یہی تھا، مطلب فرسٹ جو شراب پیتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی نا، سیکنڈ جو اپنے والدین ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تھرڈ گھر والی وائف سے جو لڑائی لڑتے ہیں، ٹھیک سے نہیں رہتے، ان کی بھی نہیں ہوگی، فورتھ کیا تھا ایک وہ بیاج کے پیسے کھانا، انٹرسٹ مطلب وہ بیاج کے پیسے والا، ان کی بھی قبول نہیں ہوگی، اور امام صاحب کے بارے میں بھی بتا رہے تھے ان کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ سو گائس یہی تھا آج کا ویڈیو، امید آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔